آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 3 آیت سے لے کے 6 آیت تک میں پڑھوں گی۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ جیسا کہ ہم پہلے سے ہی سیکھ رہے ہیں کہ زندگی خدا سے نکلتی ہے، زندگی خدا کے اندر ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ روح جو ہے خدا روح ہے، اور جو ساری قوت طاقت جو ہوتی ہے زندگی جس میں ہوتی ہے وہ روح میں ہوتی ہے، جسم میں نہیں ہوتی۔ جسم میں زندگی دی ضرور گئی ہے تاکہ روح کو لباس دیا جا سکے اور روح کے سارے کام جسم کے وسیلہ سے ظاہر ہو سکیں۔ یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا۔ اب میں پھر سے ہم اور اس کو آگے سیکھیں گے کہ روح میں بھی زندگی ہے اور جسم میں بھی زندگی ہے۔ خدا نے لیکن جو جسم ہے وہ روح کے کاموں کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر روح کے کام مضبوط ہوں گے، اس میں زندگی ہوگی تو جسم میں بھی زندگی ہوگی۔ اگر روح میں زندگی نہیں تو جسم میں بھی زندگی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جواب میں اسے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے، اب نیکودیمس نے خداوند سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جاؤں اور پھر پیدا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو پیدائش خدا نے آدم کو، ہوا کو اور ہم سب کو دی ہے یہ کافی نہیں ہے۔ یہ پیدا ہونا کافی نہیں ہے، اس کے بعد بھی پیدا ہونا ضرور ہے، اور اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ اگر ہم نہیں پیدا ہوں گے تو لکھا ہے وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، خدا کی بادشاہی میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے دوبارہ پیدا ہونا ضرور ہے۔ اب پیدا کیا ہونا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ روح میں زندگی، جسم میں زندگی۔ ہم نے اس پوائنٹ کو نہیں چھوڑنا کیونکہ ہم نے اسی سے سیکھنا ہے، یہی تعلیم ہے، اسی کو ہم نے جاری رکھنا ہے جب تک خدا کا روح ہمیں اس میں سکھائے گا۔ اب ہم پہلے جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو سیکھنے کے لیے کہ جب جسم سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم جسم ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 1 آیت سے لے کے میں تھوڑا سا آگے تک پڑھوں گی صرف سیکھنے کے لیے۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شخص کے بعد دوسرا پیدا ہوا، پھر دوسرے کے بعد تیسرا پیدا ہوا۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ آمین۔ اور اسی طرح سارا نسب نامہ ہم دیکھتے ہیں 16ویں آیت تک، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کہیں نہیں کہا گیا کہ روح سے کوئی پیدا ہوا ہے، سب کا باپ جسم سے خود پیدا ہوا اور آگے اس کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی جسم سے پیدا ہوئی۔ تو جس سے وہ پیدا ہو رہا ہے اس کا لکھا جا رہا ہے کہ وہ ابراہیم سے پیدا ہوا، یہاں پر نہیں لکھا کہ وہ خدا سے پیدا ہوا۔ آدم بھی جب بنایا گیا تو اس خدا نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا ہے۔ وہ پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نکلا ہوا۔ اب ابراہیم سے اسحاق نکلا، یعنی ابراہیم کے جسم میں سے اسحاق نکلا، اور اسحاق کے جسم میں سے
याकूब पैदा हुआ, यानी ये सब बारी बारी जिस्म से पैदा हो रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया कि रूह में भी ज़िंदगी है और जिस्म में भी ज़िंदगी है, और जिस्म में ज़िंदगी और क़ुव्वत और ताकत इसलिए डाली गई है ताकि रूह के कामों को ज़ाहिर करें। आपने इस बात को नहीं छोड़ना, सारा कलाम इस बात को सुनते हुए इस बात को जहन में रखना है। अब ये जिस्म से पैदा हो रहे हैं और हम ये कहते हैं कि ये फ़लाँ का बच्चा है, ये फ़लाँ की औलाद है, क्योंकि ये उससे पैदा हुआ। अब लफ्ज़ है पैदा हुआ, ठीक है, और उसको उसके वजह से ज़िंदगी मिली। इसी तरह अगर हम भी अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं तो हम सब किसी न किसी से पैदा हुए हैं, और हमारे माँ बाप भी जिस्म रखते हैं और हम उनके जिस्म से ही पैदा हुए हैं। इसका मतलब है अभी तक जो लड़ी चलती आ रही है, आदम से लेकर अब तक सब लोग जिस्म से पैदा हुए हैं, और उनका जो माँ बाप हैं वो जिस्मानी हैं, खुदा नहीं। आमीन, ठीक है। अब हम जिस्म में खुदा ने ज़िंदगी डाली, कुव्वत डाली, कुदरत डाली, तो इसलिए जिस्म से पैदाइश हो रही है, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि खुदा रूह है, और रूह ही में ज़िंदगी है, रूह ही में ताकत है, रूह ही में सब कुछ है। और जो जिस्म में ये ज़िंदगी पाई जाती है ये थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जो रूह है अगर ये थोड़ी देर के लिए ना होती तो ये फिर जिस्म मरता क्यों? इससे साफ ज़ाहिर है कि जो जिस्म है, लिखा है कि ये मट्टी और मट्टी में ही मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये जिस्म जिसमें अब हम ज़िंदगी रख रहे हैं, ये खुदा ने अपनी कुदरत से ये ज़िंदगी का पैटर्न चला के इसमें से पैदाइश रखी है। लेकिन ये जिस्म मरेगा, ख़त्म होगा, मट्टी में मिल जाएगा। इसको मट्टी से बनाया गया है और ये ख़त्म होगा, ये फ़ानी है। पहली बात, जब ये जिस्म फ़ानी है तो जो आगे औलाद पैदा हुई उसी जिस्म से, तो वो पैदाइश भी फिर फ़ानी हुई। इसका मतलब है कि जो जिस्म के सारे रिश्ते आगे आगे पैदा हो रहे हैं ये जिस्म की हद तक है, और जिस्म मट्टी में मिल जाएगा, तो इसका मतलब है ये रिश्ते भी यहीं ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका वजूद जिस्म से है, रूह से नहीं। और रूह क्या है? खुदा रूह है, और रूह जो है खुदा की कभी नहीं मरती, वो ज़िंदा रहती है, अज़ल से अब तक ज़िंदा है, ठीक है। अब हम जो जिस्म से रूह में आएंगे, अब खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में हमें ये बताया 3 बाब में कि तुम लोगों को पैदा होना ज़रूर है, लाजमी है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम रूह से पैदा नहीं हुए, और रूह में पैदा होंगे तो ही ज़िंदा रह सकते हैं फॉर एवर, हमेशा के लिए। जिस्म में तो पैदा हो चुके लेकिन हम मर जाएंगे, लेकिन खुदा का मकसद ये है कि हम रूह में पैदा हों और फिर कभी भी ना मरें। अब हम रूह में, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग ज़रूर है, उसने निकोदेमस से कहा कि ज़रूर है कि तुम लोग रूह से पैदा हो। अब हम देखते हैं कि जो हमारी रूह हमारे अंदर है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारी ज़िंदगी रूह और जिस्म 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। रूह में भी ज़िंदगी है और जिस्म में भी। खुदा ने जब आदम को पैदा किया तो रूह में दम फूंका, यानी कुदरत वक्ती उसको ज़िंदा किया, उस रूह को, और इस जिस्म में भी ज़िंदगी डाली। अब वो जो रूह है वो कमज़ोर है। हम देखते हैं कि आदम ने शुरू ही में, हव्वा और आदम ने गुनाह कर डाला। इसका मतलब है कि रूह क्या है? कमज़ोर है, और उसने कहीं ना कहीं आ जाके गुनाह करना ही था, खुदा की नाफरमानी करनी ही थी। हम इससे और मज़ीद अच्छी तरह से सीखते हैं कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो थोड़ी सी होश संभालता है, बोलने,
کے قابل بنتا ہے، ساتھ ہی گناہ، بدتمیزی، ضد بازی، غصہ، لڑائی جھگڑے کیا نہیں آتے ہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے روح تو ہے ہم لوگوں میں، ہم انسانوں میں روح تو ہے، مگر وہ کمزور ہے، اور جب وہ کمزور ہے تو اس نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جو موت ہے وہ ہماری زندگی میں آ گئی۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح میں جب گناہ آ جائے گا تو ہماری روح موت میں ہے۔ اب ضرور ہے کہ ہم روح سے ایسے پیدا ہو جائیں کہ ہماری روح میں موت نہ آئے، اور جسم کا خیال نہیں، جسم تو مٹی ہے، اس میں مل جانا ہے، کیونکہ آج جو جسم ہمیں ملا ہے یاد رکھنا وہ فانی ہے، اس نے مٹی میں ہی ملنا ہے، اس نے تبدیل ہی ہونا ہے، یہ ہمارا وہ جسم نہیں ہے جو زندہ رہے گا ہمیشہ، لیکن روح ایسی ہے جو زندہ رہے گی ہمیشہ، اور اسی میں زندگی پائی جاتی ہے۔ اب جب ہم گناہ کر دیتے ہیں تو روح میں موت آ گئی، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم اپنی روح کے وسیلہ سے ایک نیا جسم نہیں لے سکتے جو کہ جلالی اور ابدی ہو۔ اب ہمارا فوکس ہماری روح پر ہونا چاہیے۔ اب روح میں ہم گناہ کر کے مر گئے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہر ایک نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی گناہ کرتا ہی کرتا ہے، اور ہر ایک کی روح اس وقت گناہ کی وجہ سے مردہ ہے، اور گناہ کی وجہ سے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے ضرور ہے کہ ہمیں اپنی روح کو دوبارہ سے پیدا کرنا ہے۔ روح تو مر گئی، گناہ کے وسیلہ سے روح مر گئی، اور ہم دوسرا جو بھید ہے، جب حوا اور آدم نے گناہ کیا تب بھی گناہ روح میں آ گیا، اور اس کے بعد بھی جب ہم خود بھی پیدا ہو کر اس کے بعد گناہ کرتے رہتے ہیں تو ہمارے اپنی وجہ سے بھی روح موت میں آ گئی۔ اسی لیے خداوند نے کہا کہ روح کو دوبارہ سے پیدا کرو۔ اتنی بات سمجھ آئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے، ہم اس کو سیکھنے کے لیے، روح میں پیدا ہونے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 28ویں آیت۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنے باپ سے نکلا ہوں۔ باپ تو روح ہے، زندگی، قوت، طاقت، راست بازی سب کچھ تو روح میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح اپنے باپ کی روح میں سے نکلے ہوئے ہیں، جسم میں سے نہیں۔ جس طرح سے ہم اس زمین پر دیکھتے ہیں کہ جو آدمی اور مرد اور عورت کا جو رشتہ خدا نے رکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ جسم سے ہوتی ہے، وہ روح سے پیدا نہیں ہوتی۔ ہماری روح میں سے روح نہیں نکل سکتی، لیکن خدا کی روح میں سے روح نکل سکتی ہے۔ اس کو میں بعد میں خداوند نے چاہا تو بیان کروں گی، لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ گواہی دی کہ میں اپنے باپ کی روح میں سے نکلا ہوں، جسم میں سے نہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم میں سے اسحاق اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا میں سے نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب پیدا ہونے والے انسان جسم میں سے نکلے ہیں، روح میں سے نہیں نکلے۔ تو جب روح میں سے نہیں نکلے تو زندہ رہنے والی صرف روح ہے، ابدی صرف روح ہے، اور وہ روح صرف اور صرف خدا کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب خدا کی روح میں سے نہیں نکلے
تو ہم لوگ زندہ بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ خدا کی روح زندہ ہے اور وہ اب تک زندہ رہے گی۔ اسی طرح جو روح میں سے یسوع نکلے ہیں، یعنی خدا کی روح میں سے یسوع نکلے ہیں، تو یسوع کی روح بھی ابدی ہے اور زندہ رہے گی۔ اب صرف روح میں ہی زندگی ہوتی ہے، جسم میں نہیں، تو ضرور ہے کہ ہم بھی روح میں پیدا ہوں، لیکن اب ہم خدا کی روح میں سے نکل کر پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم علیحدہ روحیں ہیں۔ اب ہمیں اپنی روح میں زندگی رکھنی ہے، روح کو زندہ کرنا ہے، تاکہ ہم بھی خدا کے ساتھ زندہ رہ سکیں ابد تک۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم لوگ روح میں پیدا ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کو ہم مزید سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 6 آیت۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے۔ اب ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے آگے، اور پھر ہم لوگ بھی جسم سے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم فلاں کے بچے ہیں۔ فخر کس پہ؟ جسم پر۔ ہم جسم سے، اس کے جسم سے ہم نکلے ہیں، تو ہمارا باپ وہ ہے۔ آج بھی ہم جس سے مرضی پوچھ لیں تو ہم اپنا انٹروڈکشن ایسا ہی کراتے ہیں کہ ہم فلاں کے بچے ہیں۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے۔ تو جب جسم ہے تو جسم تو مٹی میں مل جائے گا اور ختم ہو جائے گا، تو پھر روح سے جب پیدا ہی نہیں ہوئے تو پھر زندگی کی امید تو ختم کر لینی چاہیے۔ پھر ہمیں زندہ رہنے والی تو صرف روح ہے۔ تو اب ضرور ہے، آگے لکھا ہے جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ اب ہم خدا کی روح سے پیدا ہونا ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ ہم اپنی روح خود رکھتے ہیں جو کہ یتیم ہے، جس کا نہ باپ ہے، جس کا نہ کوئی بھائی ہے، نہ اس کا آگے نہ پیچھے۔ ہم سب کے سب انڈیویجول ہیں، ایک ایک ہیں بس۔ ہماری روح کی بات کر رہی ہوں، جسم میں سے تو ہم پیدا ہو کے ہم کہتے ہیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے یہ واضح کیا کہ روح سے پیدا ہو تاکہ روح میں زندہ رہ سکو۔ اب ہم روح میں کیسے اب یسوع مسیح نے تو گواہی دے دی کہ میں تو اپنے باپ سے نکلا ہوں، میں تو اس کی روح میں سے نکلا ہوں، اس کی روح میں سے پیدا ہوں، اس لیے میرا باپ بھی زندہ، میں بھی زندہ۔ اب تم لوگوں کو ضرورت ہے اپنی روح کو پیدا کرنے کے لیے، اور یہ ممکن نہیں کہ ہم خدا میں سے پیدا ہوں، کیونکہ خدا پاک اور ہم لوگوں کی روح کمزور اور گناہ کرتی ہے، اور خدا کی روح مضبوط اور جو گناہ نہیں کرتی۔ یہ دونوں مختلف روحیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اپنی روح کو کیسے زندہ کرنا ہے؟ خداوند اتنے اچھے خدا ہیں، زندہ آسمان کے خدا، محبت سے بھرے ہوئے، کہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ زندگی تو ہمیں مل گئی۔ زندگی پائی کس میں جاتی ہے؟ روح میں۔ اس کا مطلب ہے روح کو زندہ کرنے کے لیے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا گیا، تاکہ ہماری روح جو خدا سے تو اب پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن ہم روح میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب گناہ کی وجہ سے روح مر گئی تو گناہ کی معافی کے بعد ہماری روح زندہ بھی ہو سکتی ہے۔ آمین، ہالےلویا۔ اور جب یہاں پہ لکھا ہے جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم معافی سے ہماری روح پیدا ہو گئی، اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے 5ویں آیت میں، یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی، روح کی بات ابھی میں نہیں کر رہی، ہم نے اپنی روح کو زندہ کرنا ہے 2 طریقوں سے، پانی اور روح دونوں سے۔ ہماری روح بغیر روح القدس کے، خدا کے روح سے پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اور خدا کی روح کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی روح کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں خدا کی روح کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے اب ہماری روح گناہ کی وجہ سے مردہ ہے، سب سے پہلے تو ہم نے اس کی پیدائش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی روح کے اوپر ہم پہلے تو یہ ایمان رکھیں گے کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ یسوع نے لے لیے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہ لے لیے اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور یسوع کا خون اور یسوع کا نام لے کے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو ہم اپنی روح کو
دھوتے ہیں اور وہ جو گناہ کے داغ لگے ہیں اور جو گناہ کی وجہ سے موت آئی ہے ہمارے معافی مانگنے سے، وہ روح جو ہے گناہ کی وجہ سے مردہ ہے، وہ معافی مانگتے ہی زندہ آ جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ لیکن 5 دنوں بعد، 5 منٹ کے بعد اور 1 سیکنڈ کے بعد پھر مر جائے گی۔ یہ کیسے حل کریں؟ اب اپنی روح کو کیسے زندہ کریں؟ اپنی روح کو کیسے زندہ رکھیں؟ تو خداوند نے، اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مردہ روح کے اوپر نیکیاں کرتے جائیں، تو ہے تو مردہ گناہ کی وجہ سے۔ جب تک وہ گناہ نہیں دھلیں گے، ہم پاک نہیں ہوں گے، تو ہماری روح زندہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضرور ہے کہ پانی کا مطلب ہے پانی کا بپتسمہ یہاں پر، کہ جب تک ہم پانی کا بپتسمہ نہیں لیں گے، اور پانی کا بپتسمہ توبہ کے لیے دیا جاتا تھا اور آج بھی ہے، اور جب تک یہ دنیا ہے تب تک یہ اسی طرح خدا کی تعلیم سچی برحق ہمیں ملتی رہے گی۔ تو ہم نے اپنی روح کو پہلے تو توبہ سے، پانی کے بپتسمے سے اپنی روح کو صرف پیدا کرنا ہے، لیکن یہ کام ہم نے خود کرنا ہے، صرف اپنی روح کے ساتھ۔ ہم نے دوسری روحوں کو اپنے اندر سے نہ نکال سکتے اور نہ ہم خدا کی روح میں سے پیدا ہو سکتے۔ اب ہم نے اپنی روح پر فوکس کرنا ہے، روح پہ کام کرنا ہے، کہ ہم نے اپنی روح کو پیدا کرنا ہے معافی لے کر یسوع مسیح سے۔ اب ہم پیدا ہو گئے، لیکن گناہ، کیونکہ ہماری روح کمزور ہے، ہم پھر گناہ کریں گے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ضرور ہے جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، اس کا مطلب ہے خدا کی بادشاہی، یعنی زندہ رہنے کے لیے، ابد تک زندہ رہنے کے لیے، تاکہ ہم دوبارہ گناہ کر کے اپنی روح کو مردہ نہ کر لیں، تو خداوند نے کہا کہ اس کے ساتھ تم لوگوں کو اپنی روح کے ساتھ خدا کی روح رکھنی پڑے گی، تاکہ وہ تم لوگوں کو سکھائے، بتائے، قوت ہے، زور ہے، مددگار ہے، تاکہ وہ ہماری روح کی مدد کرے اور ہم اس روح کے وسیلہ سے اپنی روح کو زندہ رکھ سکیں۔ اب جب ہم یہ 2 عمل کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے 5ویں آیت، اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ اب ہم روح سے، صرف خدا کی روح میں سے صرف یسوع مسیح پیدا ہوئے، لیکن اب ہم روح سے، یعنی خدا کی روح سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ اب ہم کون سی روح سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہم روح القدس کے بپتسمے کی وجہ سے روح میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے ہماری روح مردہ ہے، لیکن ہم روح القدس کی وجہ سے روح کو زندہ کر سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں اور زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ضرور ہے کہ ہم جسم کی طرف دھیان نہ دیں، ہم اپنی روح کی طرف دھیان دیں جس نے زندہ رہنا ہے، اور خدا کی روح زندہ ہے۔ خدا کے روح میں سے جو خداوند یسوع مسیح نکلے ہیں وہ زندہ ہیں، وہ ابدی ہیں، لیکن ہم کیونکہ ایسا نہیں کر سکتے، میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، ہمارے اندر جو روح ہے وہ ہماری اپنی ہے، کمزور ہے، ہم اس کو زندہ نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے خدا نے ایک سسٹم چلایا، خدا نے اپنا رحم دکھایا، اپنی شفقت دکھائی اور اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا تاکہ ہم لوگ روح میں زندہ رہ سکیں۔ اور خدا ہی واحد ذات ہیں، خدا ہی وسیلہ ہیں جس کے وسیلہ سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، زندہ اپنی روح کو رکھ سکتے ہیں۔ وہ ہے سب سے پہلے ہماری معافی، یسوع کے نام سے، یسوع کے خون سے ہم اپنی روح کو دھوئیں، اور پھر اپنی روح کے اندر خدا کا روح ڈال کے اپنی روح کو خدا کے روح کے وسیلہ سے زندہ کر کے ہم یہ کہہ سکیں کہ جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے، اور اب ہم روح القدس سے پیدا ہو گئے ہیں، تو اب ہم روح ہیں جیسے خدا ہمارا روح ہے، اور وہ روح کے وسیلہ سے زندہ ہے، ابد تک زندہ ہے۔ ہم بھی پھر اگر روح سے زندہ
ہو گئے ہیں، پیدا ہو گئے اور اب ہم روح ہیں، تو ہم بھی یقینی طور پر ابد تک اپنے خدا کے ساتھ جو روح ہے زندہ رہ سکتے ہیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔